الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء الذين كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت موسى قائم وهو يصلي في قبري آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، رجب المرجب کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 25 تاریخ ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک میں ہم نے معراج کے موضوع پر گفتگو شروع کی تھی، لیکن گزشتہ جمعۃ المبارک میں 22 رجب المرجب کے حوالے سے امام عدل و انصاف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ آج دوبارہ سے ہم معراج کے عنوان کے اوپر بات کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بیان کردہ جتنے بھی واقعات ہیں یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی واقعات ہیں، جب ہم ان کو سنتے ہیں تو یہ بات سب سے پہلے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ محض کوئی قصے یا کوئی کہانیاں نہیں، کوئی افسانہ نہیں کہ جس کو سن کر صرف لذت سماعت حاصل ہو، کہ جس کو سن کر کانوں کا چسکا جو ہے وہ پورا ہو جائے، بلکہ اللہ کریم نے اپنے کلام کے اندر، قرآن مجید کے اندر جن واقعات کو جگہ دی ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس واقعات کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہم ان واقعات میں سے بہت سے زندگی کے مراحل جو ہیں ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا ذہن کا زاویہ بدلنا ضروری ہے۔ معراج کا واقعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے نہیں، نبی کی شان معراج سے پہلے بھی بڑی بلند تھی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ معراج مصطفیٰ کا جو واقعہ ہے، جو 15 پارہ میں اللہ کریم نے ابتدا میں جس کا ذکر فرمایا ہے، اس واقعے کے ذکر کرنے کا مقصد نبوت کی شان کو بلند کرنا نہیں ہے، بلکہ نبوت کی
کی شان کو دکھانا مقصد ہے۔ کیوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے جو آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، شافع المذنبین بھی ہیں۔ اللہ کریم نے بے بہا خوبیوں سے جو نوازا ہے، اللہ کریم نے انتہائی جو مقام عطا فرمایا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی بلندی کے حوالے سے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے محتاج نہیں تھے کہ جب تک معراج نہ دی جاتی تو آپ کو بلندی نہ ملتی۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ معراج کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کے اضافے کے لیے نہیں، بلکہ معراج مصطفیٰ کا سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کے مظاہرے کے لیے اللہ کریم نے بنایا۔ اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی دوسرا حصہ معراج کا حصہ ہے مسجد اقصی سے عرش معلیٰ کی طرف۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ روح کے ساتھ ساتھ جسم مبارک کا سفر بھی تھا۔ صرف روحانی نہیں، جسمانی سفر۔ اللہ کریم زمین سے اپنے محبوب کو آسمانوں پر لے کر گئے۔ اس کی وجوہات بھی آگے جا کر بیان کروں گا۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے، اس امت کے اندر دو لوگ ایسے گزرے ہیں اور اس کے حوالی ایسے گزرے ہیں جو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کے منکر ہیں۔ ان میں سے ایک غلام احمد قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی معراج کا منکر ہے، اور دوسرا بہت بڑا نام ہے بر صغیر کے اندر۔ آج پاکستان کی کرنسی کے 75 کے نوٹ کے اوپر اس کی تصویر بھی گورنمنٹ پاکستان نے لگا رکھی ہے، جس کو سر سید احمد خان کہتے ہیں۔ سر سید احمد خان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نہ صرف معراج کے منکر تھے، جنت کے بھی منکر تھے، جہنم کے بھی منکر تھے، فرشتوں کے بھی منکر تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے پاس ہر وقت ایک کتا رکھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں پر فرشتہ نہیں آتا، اس لیے موت کا فرشتہ میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوگی سر سید کی، کتا ساتھ تھا۔ کہا یہ کس لیے؟ کہا تم مولوی ہی تو کہتے ہو کہ جس کے پاس جس گھر میں کتا ہو وہاں پر فرشتہ نہیں آتا، تو موت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ آگے بھی تو جناب حضرت والا تھے، فرمایا مجھے ایک سوال کا جواب تو دو۔ پوچھا کیا اس کتے کو موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کہا ہاں بالکل اس کتے کو موت آئے گی۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ جو فرشتہ اس کتے کی جان نکالے گا وہ تیری بھی نکال لے گا۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ نیکی کے فرشتے ہی تیری جان نکالیں۔ پھر تو سر سید احمد خان یہ شخصیت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی معراج کی منکر تھی۔ وہ کہتے ہیں روحانی معراج ہوئی ہے، روح مبارک کا سفر ہے، جسم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے سر سید احمد خان کو نیچری مسلمان کہا جاتا ہے کتابوں کے اندر۔ نیچری مسلمان کیا ہوتا ہے؟ جو دین کو
اوپر پرکھے، جس بات کو عقل مانے وہ سمجھے کہ ہاں یہ دین ہے، مانتا ہوں، جس پر عقل جو ہے وہ جواب دے دے وہ کہتا ہے میں اس دین کو نہیں مانتا، میں اس بات کو نہیں مانتا۔ اس لیے سید احمد خان کو نیچری مسلمان کہا جاتا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو سیر کرائی ہے، جو معراج عطا کی ہے، یہ جسمانی بھی تھی، روحانی بھی تھی۔ جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب اس کی دلیل بھی چاہیے۔ پہلی دلیل، اللہ کریم نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ سبحان اللہ۔ علماء لکھتے ہیں کہ ان چار الفاظ کے اندر اللہ کریم نے جسمانی معراج کی دو دلیلیں پیش کی۔ سب سے پہلی دلیل، اللہ کریم نے فرمایا سبحان۔ کیا فرمایا؟ سبحان۔ سبحان کا لفظ عام طور پر وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں انسان کی اپنی طاقت ختم ہو جائے اور جہاں سے اوپر انسان کے علاوہ اللہ کی طاقت جو ہے وہ شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سبحان۔ عام طور پر اس کا معنی کیا جاتا ہے بے عیب، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک۔ میں نے پچھلے جمعہ جب میں نے معراج کے موضوع پر گفتگو کی تھی، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کی تھی کہ صرف اللہ کی ذات کے حوالے سے سبحان کا معنی بے عیب ذات کرنا یہ کنجوسی والا معنی ہے، مفسرین لکھتے ہیں، کیونکہ بے عیب تو اور بھی بڑی ہستیاں ہیں، فرشتے بھی بے عیب ہیں، نبوت بھی بے عیب ہوتی ہے۔ اگر اللہ بھی بے عیب ہے، نبوت بھی بے عیب ہے، فرشتے بھی بے عیب ہیں، تو پھر سبحان کا معنی تو نہ ہوا۔ تو جو اگر سبحان کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا کہ ہر کمزوری سے پاک ذات ہے۔ نبوت بے عیب تو ہے لیکن کمزوری سے پاک نہیں، فرشتہ بے عیب تو ہے لیکن کمزوری سے پاک نہیں۔ نبی کو بھوک لگتی ہے، بھوک کمزوری ہے، نبی کو سردی لگتی ہے، یہ ایک کمزوری ہے، نبی کو گرمی لگتی ہے، یہ ایک کمزوری ہے، نبی کو نیند آتی ہے، یہ ایک کمزوری ہے۔ فرشتہ پیدا ہونے میں محتاج ہے، نبی پیدائش میں محتاج ہے، یہ ساری کمزوریاں ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو بے عیب بھی ہے اور ہر کمزوری سے پاک ذات ہے۔ اسی لیے اس واقعے کی ابتدا اللہ نے کی سبحان، پاک ہے وہ ذات ہر ایک کمزوری سے۔ اے مسلمان ماننے والے، اگر تیرے دماغ کے اندر، تیرے ذہن کے اندر اس طرح کے اشکال پیدا ہو جائیں کہ وجود کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں اور چند لمحوں میں مکہ المکرمہ سے بیت المقدس میں کیسے جایا جا سکتا ہے اور وہاں سے پھر ساتوں آسمان پر کیسے جایا جا سکتا ہے، نار کرائے نار کو کیسے چیر کر جایا جا سکتا ہے اور عرش پر کیسے جایا جا سکتا ہے، تو اس واقعے کی ابتدا دیکھ لے سبحان۔ لے کر جانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان۔ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ کریم نے ان کو بھی معراج عطا فرمائی، مگر زمین پر، بلکہ زمین سے بھی سمندر کی تہوں کے نیچے، مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہوں کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، اتنے زیادہ اندھیروں میں اللہ کا نبی بے بس ہو جاتا ہے۔ جب اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، باہر نہیں آ سکتا، تو اللہ سے کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک۔ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، ہر ایک کمزوری سے پاک ہے، میں بے بس ہوں، میں مجبور ہوں، رات کا بھی اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، پانی کے تہوں کا بھی اندھیرا ہے، ان سارے اندھیروں سے بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کریم کی ذات ہے۔
تو سبحانک یہ پاک ہے وہ ذات، اسی لیے علماء لکھتے ہیں سبحان کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جہاں پر انسان کی اپنی طاقت ختم ہو جائے، انسان کی طاقت کی انتہا ہو جائے، وہاں پر اللہ کی جو ہے نا وہ کبریائی اور اللہ کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو معراج کا سفر ہی اللہ کریم نے یہاں سے شروع کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ اب علماء لکھتے ہیں جو بعبدہ ہی لفظ ہے، بندے کو لے گئی، یہ بھی جسمانی معراج کی ایک دلیل ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بمحبوبہ، سبحان الذی اسری بحبیبہ، سبحان الذی اسری بنبیہ، سبحان الذی اسری بنورہ، ایسے کوئی الفاظ اللہ نے استعمال نہیں کیے۔ کیا کہا؟ بعبدہ، بندہ۔ نبوت بڑا مقام ہے، اگر اللہ کہتے سبحان الذی اسری بنبیہ، میں نے سیر کرائی اپنے نبی کو، رسول کو، برسولہ، بنورہ، تو اللہ علماء یہاں پر بڑے خوبصورت موتی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نور کا آنا اور جانا کوئی کمال نہیں۔ جبریل علیہ السلام ایک ایک دن میں کئی مرتبہ آئے اور گئے ہیں، کوئی کمال نہیں نور کا آنا اور جانا، زمین سے اوپر جانا، وہ زمین اوپر سے نیچے آنا، یہ کوئی کمال نہیں۔ اور برسول ہی کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے بندوں کی طرف، اور بندہ اللہ کریم بندوں کی طرف سے بلاتے ہیں اپنی طرف۔ بعبدہ، بندہ کہا۔ علماء کہتے ہیں ان چار الفاظ کے اندر دو دلیلیں ایسی ہیں جو کہ اس چیز کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے یہ جسمانی معراج تھی۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کے ایک حرف کا انکار کفر ہے، یہ واضح میں رکھیے گا۔ یہ تو پورا واقعہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، اگر اس میں ہلکا سا بھی اشکال ذہن کے اندر پیدا ہو گیا، یہ شیطان کا وسوسہ اگر وہ کامیاب ہو گیا، انسان ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے اپنا عقیدہ اور ایمان رکھیں کہ اللہ کریم نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ یہ سیر کرائی۔ تمام نبیوں کو اللہ کریم نے معراج دی ہے، بہت سارے نبیوں کو زمین کے اوپر معراج ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے چیخے کے اندر اللہ کریم نے بلندیاں عطا فرمائی۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے اللہ کریم نے بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو، حسن کے پیکر کو اللہ کریم نے قید خانے کے اندر معراج عطا فرمائی ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ کریم نے مچھلی کے پیٹ کے اندر معراج عطا فرمائی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کریم کے آرے کے نیچے چیر کر اللہ کریم نے بلندیاں اور معراج عطا فرمائی ہے۔ ہر نبی کو معراج اللہ کریم نے زمین پر عطا فرمائی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، جتنے نبیوں کو معراج عطا فرمائی یہ امتحان کی صورت میں عطا فرمائی تھی۔ ابراہیم کا بھی امتحان تھا، اسماعیل کا بھی امتحان تھا، یونس علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی امتحان تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی امتحان تھا۔ تمام نبیوں کو اللہ کریم نے جو معراج عطا کی ہے، جو بلندی عطا کی ہے، وہ امتحان کی صورت میں عطا کی ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی عطا فرمائی ہے وہ سیر کی صورت میں عطا فرمائی۔ اسری بعبدہ لیلا، پوری رات نہیں، رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ کریم نے یہ سارا معجزہ عطا کر دیا۔ میں نے اس گزشتہ جمعے میں آپ سے کہا تھا کہ اللہ کریم اپنے نبی کو معجزہ وہ عطا کرتے ہیں جو اس وقت کے اندر جس شعبے میں ترقی کی انتہا ہو، اللہ کریم اپنے نبی کے ہاتھ پر وہی معجزہ عطا کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ، آج کے زمانے میں دو قسم کی ترقی عروج پر ہے، ایک علوم کی ترقی ہے اور دوسرا
تسخیر فطرت کی ترقی ہے، تسخیر کائنات کی ترقی ہے، دنیا کو مسخر کرنا ہے۔ ان دونوں ترقیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کریم نے اپنے محبوب پیغمبر کو 2 معجزے عطا کیے۔ علوم کی انتہا جو آج کے شعبے کے اندر ہے اس کو نیچا کرنے کے لیے اللہ کریم نے قرآن کا معجزہ اپنے محبوب پیغمبر کو عطا فرمایا، اور آج جو سفر کی انتہا ہے، تسخیر کائنات کی انتہا ہے، اس کو نیچا کرنے کے لیے اللہ کریم نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ دنیا جتنی ترقی کر لے، آج قیامت تک انسان جتنی بھی ترقی کر لے، زیادہ سے زیادہ علماء مفسرین یہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ انسان پہلے آسمان تک جا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکے گا۔ لیکن ہمارے پیارے پیغمبر 7 آسمان قرائے نار کو چیرتے ہیں، عرش معلا پر، پھر جنت اور جہنم کے نظارے، اور یہ کس لیے اللہ کریم نے کروائے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا۔ میں نے یہ برکتوں کے حالے کے اندر اپنے محبوب کو جو بلایا ہے نا، یہ میں بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا اپنے سیر جو کرائی ہے، اس کی وجہ 3 وجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے سیر کرائی گئی کہ عام الحزن تھا، غم کا سال تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کیا ہوا؟ اس سال میں آپ کی تسلی اور تشفی دینے والی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب ان کا انتقال ہوا۔ پھر واقعہ جو طائف کا واقعہ، وادی طائف جو ہے، وہاں پر جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جس طرح سے لہو لہان کیا گیا، جس طرح سے حباش لڑکوں کو پیچھے ڈالا گیا، اور وہ کس طرح سے تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آ کر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، اللہ سے اجازت لے کر آیا ہوں، ایک اشارہ کر دیں، یہ دونوں پہاڑ ملا کر اس وادی کا کیما بنا دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے لیکن ان کی نسلیں مجھے جانیں۔ آپ یقین کریں اللہ کا فضل ہے، وادی طائف کا نظارہ کیا۔ بھٹی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تھے اس وقت، اس سفر کے اندر اللہ پاک قبول فرمائے، مبارک سفر تھا، بڑا خوبصورت ہرا بھرا علاقہ ہے۔ آج وہاں پر محمد بن قاسم کا نام سنا ہے تاریخ کے اندر؟ محمد بن قاسم کا نام سنا نا؟ حجاج بن یوسف کا بھتیجا، اس کا تعلق اس کے بڑے سارے وادی طائف کے تھے۔ اللہ کریم نے وہاں سے ہوائیں چلائی ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا کہ جبریل میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا، یہ مجھے نہیں پہچانتے، ان کی نسلیں مجھے پہچانیں گی۔ پھر نسلوں نے ایسا پہچانا ہے کہ 712 میں آپ کا سندھ فتح کرنے والا محمد بن قاسم یہاں پاکستان کے اندر اپنی خدمات دے رہا تھا۔ تو بات یہ ہے بھائی، معراج کوئی عام واقعہ نہیں، اس معراج کے اندر سے بہت سے عقائد درست ہوتے ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، علماء لکھتے ہیں اس میں ایک عقیدہ یہ درست ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اگر وہاں پر بھی موجود ہوتے تو یہ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے عرش اور ہر جگہ پر موجود ہیں، تو پھر ادھر جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک بات۔ دوسری بات علماء لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں اپنے محبوب کو، یعنی کہ میرے محبوب نے وہ نشانیاں پہلے نہیں دیکھی ہوئیں۔ اور آیت الکبریٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آتا ہے آیت الکبریٰ، بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ علماء لکھتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی غائب کا علم نہیں تھا۔ اللہ کریم نے جتنا عطا کیا اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو معلومات دیتے ہیں۔ تو یہ معراج کا واقعہ کوئی عام واقعہ نہیں، یہ قرآن کا واقعہ ہے۔ اس کو قصہ کہانی کر کے مت
سنا کریں. اس میں سے وہ موٹے نکالنے ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی میں وہ راہیں آسان کر سکیں, ہم اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکیں, اپنے عقائد کو درست کر کے اپنی زندگی میں بہتری لا سکیں. تو میں نے پہلے کہا یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند کرنے کے لیے نہیں, آپ تو پہلے بڑے بلند ہیں, بلکہ آپ کی بلندی کے مظاہرے کے لیے اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے ہیں, عرش کی مخلوق نے جس طرح سے استقبال کیا ہے, سبحان اللہ. 2-3 شعر آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں معراج کے حوالے سے, وہ ذرا منظر ذہن میں رکھیے گا. شاعر لکھتا ہے, دیدنی منظر تھا دیدنی منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں سجتا محبوب نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا فرش پہ نغمے تھے آقا کی رسالت کے عرش پہ چرچے